ضروری بات پوچھی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ پوچھ پرچھ سوال در سوال اتنا پوچھتے ہیں، ابھی وہ چیز آئی نہیں، آئے گی جب دیکھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیفور ٹائم سوال کرنے سے آپ کا مخالف جو ہے وہ بھی کروٹ لیتا ہے، سمجھتے نہیں لوگ، دعوت چلانے والے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ پچھلے 50 سال کی دعوتوں کا آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں انہوں نے غوطہ کھایا۔ مثلاً یہ کہ ہماری سلطنت قائم ہو جائے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم کوڑے ماریں گے، ہم ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، ہم پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ اب وہ گھبرا گئے، کہہ رہے ان کو آنے مت دو، یہ آئیں گے تو ہمارا طرز زندگی بدل ڈالے۔ یعنی بلا وجہ دنیا بھر کے کتوں اور بھیڑیوں کو اپنے آپ پر جھما لیا۔ ایک دائی حق نے خوب کہا کہ باولا کتا اگر سویا ہوا ہو تو سمجھدار آدمی کا کام ہے کہ دبے پاؤں وہاں سے نکل جائے، نہیں کہ اس کو ایک لات مار کے اٹھائے۔ یعنی کتا سویا ہوا ہے، کتا باولا ہے، مگر لات مار دی اس کو کہ دیکھ میں آؤں گا تو تیری نوکری بند کر دوں، بینکیں بند کر دوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی اس کو مت آنے دو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں، 3-4 کا نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ نظام قائم کرنے کے لیے اٹھی، لڑکھڑا گئی، اتنے دشمن ان کے کھڑے ہو گئے کہ بیچاروں کو سدھر نہیں سکا۔ آخر ان کی بھی زندگی کیا تھی؟ ان کے پاس میں بھی کام کرنے کے 25-30 سال تھے۔ اب 25-30 سال جب جیل میں نکل گئے تو عوام کی اصلاح کب کریں گے، اللہ رسول کا حکم کب بتائیں گے اور نظام کو کب قائم کریں گے؟ لکھ لکھا کے چلے گئے، اچھی باتیں لکھی انہوں، لیکن سنت رسول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ نظام سلطنت میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں چوروں کے ہاتھ کاٹوں گا اور زانیوں کی پیٹھ اجڑ دوں گا اور ان کو پتھروں سے سنسار کروں گا اور سود کو بند کر دوں گا، اور یہ میرا پروگرام، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی توحید، اس کے نبی کی رسالت، باس بعد الموت، یوم الحساب، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ شرک کی مکمل تردید کہ اس کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی رسول اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا۔ اس لیے کہ اگر شرک چل پڑا یا کہیں کسی کونے میں باقی ہے تو آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ کرتے رہیے نیکیاں سب۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مدنی زندگی میں جو نظام آپ قائم کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ غلاموں کی آزادی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، کچھ نہیں کہا گیا۔ سود جیسی حرام چیز جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر تم مانتے نہیں ہو تو فاذنوا بحرب من اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ لیکن پورے 13 سال کی آیتوں میں جو مکے میں جتنی آیتیں اتری اس میں ایک آیت بھی سود کے حرام کرنے کے بارے میں نہیں۔ اگر ایسا کیا جاتا تو سارے سرمایہ دار جو ہے جھوم جاتے، کرے یہ تو ہماری دکانداری بھی ختم کر دے۔ پہلا وار اور آخری وار شرک کے اوپر تھا کہ یہ ختم ہوگا تو پھر سب دیکھ لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ سورہ روم میں صرف ایک آیت ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ ایک ہی آیت ہے، اس میں بھی سود کو حرام نہیں کہا۔ فرمائے جو سود خوری کر رہے ہو تم، 100 روپے دیتے ہو، 300 روپے وصول کرتے ہو ان سے، تم سمجھ رہے تمہارا مال بڑھے گا؟ یہ پھولی ہوئی لاش ہے، بدبو مارے گی، معاشرے میں درگند پھیلے گی۔ تم زکوٰۃ کی طرف غور کرو کہ مال کا ایک حصہ غریبوں کے حوالے کرو گے تو تمہارے دگنے یہاں بھی ہو جائیں گے، وہاں بھی ہو جائیں گے۔ مجھے آپ بتائیے اس ترجمے میں حرام کا لفظ کہاں ہے؟ حالانکہ سود حرام ہے، حرام کا بھی حرام، 100 دفعے حرام، کوئی اس کی شکل اور کوئی شکل اسلام کو منظور نہیں، لیکن اس کو چھیڑا نہیں۔ آج کے دور میں آپ یہ کہیں گے ہم ٹی وی نہیں دیکھنے دیں گے، ہم فلمیں نہیں دیکھنے دیں گے، ہم کیمرے نہیں چلنے دیں گے، ہم اخبار نہیں چلنے دیں گے، فوٹو نہیں چھاپنے دیں گے۔ ارے بابا مت چھاپنے دینا، لیکن وہ وقت تو آ جانے دو، جب وہ وقت آئے گا جب کر لینا۔ بیفور ٹائم ان کو بتانے سے یہ بھیڑیے سارے تمہارے پیچھے بلا لگ جائے گی، کام ہی نہیں کرنے دیں گے۔ سنت رسول اللہ یہ ہے کہ جتنا بھی مفسدات سے اور ممکنات سے بچا جا سکتا ہو دعوت حقہ کے لیے اس کو بچائے رکھنا چاہیے۔ اس میں کسی کو مزید تحقیق کرنی ہو تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو قصہ ہے، 7 آدمیوں کو 7 سلیپر کے نام سے جو تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ہے،
دنیا نے جو کچھ کہا اپنی جگہ، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف اتری، اس میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب 309 سال کی نیند کے بعد وہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، تو ان کو کیا معلوم کہ ہم 309 سال سوئے؟ ان کو تو یہ لگا جب اللہ تعالیٰ نے نیند کا پردہ ان کے اوپر ہٹا دیا اور اٹھے، تو نیند سے جب آدمی اٹھتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھا، ارے مولانا نیند ہوئی؟ بولے ہاں۔ کتنے سو اچھی نیند ہوئی اللہ کو۔ تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا کم لبس، تم کتنا سوئے ہو؟ کہ لبسنا یومن و بعض یوم، دن بھر سوئے ہیں مولانا۔ اب وہ غار میں اندھیرا تھا اور سورج بقول قرآن مجید کے نکلتا تھا تو کترا جاتا تھا دائیں جانب، اور ڈوبتا تھا تو اس کی دھوپ کترا جاتی۔ وہم فی فجوۃ منہ، ایک غار کے کونے میں وہ 7 لاشیں پڑی ہوئی تھی، زندہ لاشیں پڑی ہوئی، اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں ان کو کروٹ بھی دیتے رہے۔ کروٹ کے بغیر ادھر ہی چڑھ جائے آدمی کے بدن کو، ہڈی اکڑ جائے، نس اکڑ جائے، اٹھنا مشکل ہو جائے۔ 309 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں